تو ہمارا تیسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے تفسیر کا۔ تفسیر میں ہم یہ بیان کر دیں کہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے قریش کی حالت سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قریش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ایک بہت بڑا خاندان ہے، اس کا نام قریش ہے۔ اور یہ قریش بیت اللہ کے بننے سے پہلے، یعنی یہ بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ نہیں کی جاتی تھی۔ جب بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا دنیا میں، اس کے بننے کے بعد بیت اللہ کے ذمہ دار یہ قریش بن گئے۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کو دو فائدے ہوئے۔ ایک تو بیت اللہ کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی چور ڈاکو حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ عرب کے چاروں طرف یعنی مکہ کے چاروں طرف حملے لوٹ ماری ہوا کرتی تھی، لیکن مکہ اسی وجہ سے محفوظ تھا کہ یہ وہاں پر بیت اللہ ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ دوسرے ہے کہ قریش، جیسا کہ اب بھی مکہ میں کوئی کاروبار بھی نہیں تھا اور پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی، نہ پھل تھے نہ سبزیاں تھی۔ اس وجہ سے یہ قریش دو سفر کیا کرتے تھے۔ سردی میں جاتے تھے شام، 6 مہینے میں ایک سفر ہی ہو جاتا تھا ان کا، اور گرمی میں جاتے تھے یہ نہیں میں الٹا بول گیا، سردی میں جاتے تھے یہ یمن اور گرمی میں جاتے تھے یہ شام۔ یمن گرم ملک ہے، اس وجہ سے وہاں سردی میں جاتے تھے، اور شام ٹھنڈا ملک ہے لہذا وہ سردی میں جاتے تھے، وہ گرمی میں جاتے تھے۔ تو وہاں پر جاتے تھے تو لوگ یہ ان سے کہتے تھے کہ تو بیت اللہ کے ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے ان کی بہت آؤ بھگت کرتے تھے اور ان سے مال خرید لیا کرتے تھے اور ان کو سستا مال دے دیا کرتے تھے، ان میں ان کو بہت پروفٹ ہوتا تھا۔ اور ایسے ہی درمیان میں اتنا مال لے کر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس کو بھی ڈاکو اور راستہ لوٹنے والے ان کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ بیت اللہ کے نگرانی کرنے والے ہیں اور بیت اللہ کے پاس رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت یاد دلوائی ہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم کو کھانے کو بھی دیا اور تم کو امن بھی دیا، تو تم کو اب ایک کام یہ کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر یہ ہے کہ تم کو یہ سب ہو رہا ہے اس بیت اللہ کی وجہ سے، لہذا اس بیت اللہ کے رب ہی کی عبادت کرو، اور اس بیت اللہ کا رب اللہ تعالیٰ ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ تفسیر ہو گئی۔ الذی اطعمهم من جوع، جس نے ان کو بھوک سے امن دیا۔ بھوک سے اسی طریقے سے کہ جب تک یہ تجارت نہیں کیا کرتے تھے یمن اور شام کی بھوکے رہتے تھے، کیونکہ نہ تو کوئی عرب کے اندر آیا کرتا تھا، عرب الگ کٹا ہوا ملک تھا، نہ عرب میں کوئی آیا کرتا تھا اور نہ یہ باہر نکلا کرا کرتے تھے، لیکن بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے ان کے نکلنے کا انتظام ہوا۔ وآمنہم من خوف، اور یہ دور دور کا سفر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس سے بچا لیا ہے۔ یہ مختصر سی تفسیر ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ تفسیر اگر کسی کو پوری دیکھنی ہو تو معارف القرآن یا ہمارے والد صاحب کی تفسیر آسان تفسیر کو پڑھے۔ یہاں تو ہم صرف کیونکہ ترجمہ اور گرامر پر بحث کرتے ہیں۔ چوتھا ٹاپک ہے ہمارا نصیحت کا۔ تو پہلی نصیحت تو ہم کو یہ ملتی ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر احسانات کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان یاد دلائے کہ دیکھو تم گرمی میں سفر کرتے ہو، سردی میں سفر کرتے ہو، اور بھوک سے اللہ تعالیٰ نے تم کو کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ پوری صورت کا خاص ٹاپک اور خاص مضمون یہ ہے کہ ہم کو اپنے اللہ تعالیٰ کے احسان گن گن کر شمار کرنے چاہیے، سوچنے چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور عبادت میں سب سے افضل نماز ہے، نماز پڑھنی چاہیے، خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر خوب عبادت کرنی چاہیے۔
کیونکہ آج مغرب کے بعد سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، جو 12واں مہینہ ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اور اسی کیسے پڑھا ہوگا یہ نہیں آئے، اس وجہ سے میں نے ایسا کرا۔ اپنی ویڈیو بند کر کے رکھیں، ان کو تو دیکھنے ہوں گے، ہمیں تو اسکرین جا رہی ہے۔ اچھا جی، کیا کہہ رہا تھا؟ تو پوری صورت کا خاص خلاصہ ٹاپک یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر شکر کر کے نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور خصوصاً ان 10 دنوں میں، کیونکہ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے، یعنی ایک روزہ اگر رکھا تو 1 سال روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور رات میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ آدمی نے شب قدر میں عبادت کر لی ہو۔ اور خصوصاً حدیث شریف میں ہے کہ ان 10 دنوں میں تمجید، تسبیح اور تکبیر خوب پڑھنا چاہیے، یعنی بس آپ یہ سمجھ لیجئے تیسرا کلمہ خوب پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ تسبیح ہو گئی، الحمدللہ تحمید ہو گئی، لا الہ الا اللہ تحلیل ہو گئی، اللہ اکبر تکبیر ہو گئی۔ اس وجہ سے ان 10 دنوں میں خصوصاً تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی کہنا چاہیے، اور دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر 10 نہ رکھ سکے کم سے کم 8 رکھیں، 7 رکھیں، 6 رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ 10 ہی رکھنا ہے، ورنہ اگر ایک چھوٹ گئے تو سبھی چھوٹ جائیں۔ اور رات کو عبادت کریں، پوری رات نہ جاگنا ہو، کم سے کم عشاء کے بعد چند نفلیں ہی اس نیت سے پڑھ لیں کہ یہ 10 دن بہت اہم دن ہیں۔ تو پوری ٹاپک سورت کا اصل مضمون تو یہ ہے۔ دوسرے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ گرمی کے لحاظ سے گرمی کی چیز اختیار کرنا اور سردی کے لحاظ سے سردی کی چیز اختیار کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ لو جی دنیا میں پڑھ رہے ہیں، سردی کے حساب سے سردی کا کام کرتے ہیں، گرمی کے حساب سے گرمی کا کام کرتے ہیں، تو یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ دوسرے یہ باہر کا سفر کرنا بھی یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس کی اجازت ملتی ہے کہ دیکھو یہ قریش یمن اور شام جایا کرتے تھے سفر کے لیے، تجارت وہ کاروبار کے لیے آدمی باہر جا سکتا ہے۔ تیسری سب سے اہم چیز وہی فَلْيَعْبُدُوا جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے عبادت کر کے۔ ہم حد سے ہم کیا کرتے ہیں، بس زبان سے شکر ادا کر لیتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ دے رکھا ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر یہ کہا کہ عبادت کرو، اس کا مطلب ہے حقیقی شکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ لہذا جب کوئی نعمت خاص طور پر بڑی آدمی کے اوپر آئے اور اس کو حاصل ہو تو اس کو چاہیے 2 رکعت پڑھ لے اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ چوتھی نصیحت، بیت اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو تعظیم کی وجہ سے بیان کیا ہے، تو ہمیں بھی بیت اللہ کی تعظیم بیان کرنی چاہیے۔ نمبر 5، بھوکا رہنا، بھوک میں اگر اللہ تعالیٰ کھانے کو دے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، اسی طریقے سے ہم کو غریبوں کو بھوک کی حالت میں کھلانا چاہیے۔ نمبر 7، آمنہم من خوف، جب آدمی کو اطمینان ہو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ امن و اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور نمبر 8، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو امن دیا ہے، اسی طریقے سے ہم کو دوسرے کو امن دینا چاہیے، دوسروں کو ڈرانا نہ چاہیے۔ یہ موٹی موٹی 8 نصیحتیں ہم کو اس صورت سے ملتی ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ پانچویں بحث تو ہماری گرامر کی آ چکی ہے، چھٹی بحث ہم کر لیتے ہیں آج نسخ کی۔
بہت دن سے چھٹے ہوئے آج کر ہی لیتے ہیں. نسخ کہتے ہیں مٹا دینا، اس طرح نون سین خا. قرآن کریم کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں، یعنی ان کا حکم ختم کر دیا گیا. تو نسخ کے معنی کسی حکم کو ختم کر دینا. پھر دو طرح کی آیتیں ہیں. نمبر ایک، آیت نازل ہوئی اور آیت ہی کو ختم کر دیا گیا. جیسا کہ ایک مشہور آیت بیان کی جاتی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، یعنی شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت خدا نخواستہ اگر زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے. یہ قرآن کریم کی آیت پہلے تھی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہے. پوری امت کے علماء سب یہی بات کہتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت غلط کام کر لے تو اس کو پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے. تو یہ نسخ کی پہلی صورت ہے کہ آیت تو اٹھا لی گئی لیکن حکم باقی رہا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آیت باقی ہے اور حکم اٹھا لیا گیا. جیسے قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کے علاوہ دوسری حالت میں شراب پی سکتے ہیں. لیکن یہ حکم بھی ختم کر دیا گیا 7ویں پارے کی آیت، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، سود سب ناپاکی ہے اور شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، تو لہذا اس سے بچ کر رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ حکم ختم کر دیا گیا لیکن آیت موجود ہے. لہذا یہ دوسری صورت ہے کہ آیت باقی ہے اور حکم ختم کر دیا گیا. یہ نسخ کی دو صورتیں ہم نے بیان کی، اور نسخ کا مطلب بیان کر دیا کہ کسی چیز کو ختم کر دینا، چاہے تو حکم ختم کر دیا جائے اور چاہے آیت ختم کر دی جائے. نسخ قرآن کریم میں ہے، اس کا ثبوت سورہ بقرہ آیت نمبر 121 سے ملتا ہے. اب وقت نہیں ہے اس وجہ سے ہم کھول کر نہیں دکھاتے، نوٹ کر لیجئے بس. سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم چیز نسخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں. تو اس سے معلوم ہو قرآن کریم میں نسخ یعنی حکم کا مٹا دینا ہے. پھر قرآن کریم کی کتنی آیتیں منسوخ ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا 21 آیتیں، بعض نے کہا 19 اور بعض نے کہا 14. بعض نے 21، بعض نے 19 اور بعض نے 14. اب ہم آخر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ سمجھیے ہم روزانہ سنا کریں گے. اس وجہ سے ہمارا میسیج آئے یا نہ آئے، لہذا جو پڑھتے ہیں ریگولر اور جو ویڈیو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ چاہیے وہ اپنے سورت کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ یاد کریں اور وہ ہمارے پاس ریکارڈ کر کر بھیج دیں. انشاءاللہ غلطی ہوگی وہ بھی بتائی جائے گی، مناسب جب سمجھی جائے گی. اور اب اگر کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجئے، اور جو ویڈیو وغیرہ دیکھیں گے فی الحال جو سبق میں موجود نہیں ہے وہ گروپ پر یا پرسنل نمبر پر سوال کر لیں. اور بہت سے جو پہلے کاپی نوٹ وغیرہ بھیجتے تھے اب وہ نہیں بھیج رہے ہیں، ان کو توجہ دلائی جاتی ہے وہ بھیجیں، بلکہ سب بھیجیں. جی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجئے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی یہ لی ایلافی قریش میں جو لی ہے جی اس کے معنی ہے وجہ سے، جی وجہ. جی
اور پھر فلیعبدوا میں جو لی آتا جی وہ لی امر کے لیے ہے، لام امر ہے، جی جی کیونکہ دو الگ لام ہیں ہاں یہ الگ لام ہے لیکن ہے زیر دونوں کے نیچے، جی لیکن زیر دونوں کے نیچے ہے۔ ہاں زیر تو ہر لام کے نیچے زیر ہے، جیسے الحمدللہ ہی میں لام اختصاص کے لیے تھا، وہاں بھی زیر آیا تھا۔ جی جی اچھا یاد رکھنے کا ہے کہ وہ لام امر ہے، اور لام جو امر ہوگا وہ فعل یعنی ورب پر آئے گا، وہ اچھا پر نہیں آ سکتا، اور وجہ کا جو اچھا لام ہوتا ہے وہ یہ دونوں شرط میں ہے۔ آ جاتا ہے۔ اور وہ آمنہم میں آمنہ ماضی ہے جی ماضی ہے۔ واحد غائب کے لیے، جی 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 تو وہ جو آمن الرسول میں آ کے ایمان جی لائے جی وہ آمن اور یہ امن، تو معنی یعنی ایک ہی لفظ کے دو الگ معنی ہیں یہ۔ ہاں ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں، کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوگا اور اس کے کئی معنی ہوں گے، لہذا آمن کے معنی ایمان لانا بھی ہے، اور آمن کے معنی امن دینا بھی ہے، بلکہ آمن کے معنی برکت دینا بھی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے معنی ایک لفظ کے ہوتے ہیں، تو دونوں میں فرق کر لینا چاہیے۔ جی جی جزاک اللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اچھا ہم دوسری یہ بات بھی بتلا دیں اس ریکارڈنگ میں کہ آج ہمارے سے پہلی سبق کی جس میں ہم نے گرامر سمجھائی اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے، تو جو دوسری ریکارڈنگ سنیں گے وہ اچھی طرح سن لیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ موقع لگا کر اس کو دوبارہ پڑھائیں اور یہ ریکارڈنگ بھیج دیں گے انشاءاللہ، باقی فی الحال تقاضا نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، وعلیکم سبحانک السلام۔ اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔